اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. کیسے پیدا فرمایا سنیں. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے, عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجئے. عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے؟ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ. عیسیٰ کی والدہ اپنے مکان کے مشرقی سمت گئی, اپنے گھر اپنے مکان کے مشرقی جانب گئی. قرآن کریم کی اگلی آیات سے یوں معلوم ہوتا ہے اور مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ مکان کی مشرقی سمت جو کہ بیت اللحم میں ہے, آج بھی وہ جائے پیدائش وہاں ہے, مشہور ہے. بیت اللحم مکان کی مشرقی سمت میں قضائے حاجت کے لیے جگہ مخصوص کی گئی تھی. جیسے ہمارے آج واش روم اور بیت الخلاء ہیں, مشرقی سمت میں قضائے حاجت کے لیے جگہ ہے. سیدہ مریم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی. جو ہی قضائے حاجت کے لیے گئیں فاتخذت من دونہم حجابا, پردہ گرایا, اور پردہ گرا کے تنہائی میں خلوت میں جب ہوئیں, جو ہی خلوت میں ہوئیں فارسلنا الیہا روحنا, ہم نے اپنی روح اور اپنا فرشتہ بھیج دیا. وہ روح القدس ہے, وہ فرشتہ ہے جو سیدہ مریم کے پاس آیا. فتمثل لها بشرا سویا, وہ فرشتہ آیا انسانی شکل میں آیا, سیدہ مریم کے پاس انسانی شکل میں آیا. جب مریم پاک باز مریم نے, مقدس مریم نے اس تنہائی میں ایک انسان کو دیکھا, دیکھتے ہی فرمانے لگی انی اعوذ بالرحمن منکا, میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. ان کنت تقیہ, اگر تجھے کچھ اللہ کا ڈر ہے میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. تو تنہائی میں میرے پاس کیوں آ گیا ہے, اس خلوت میں میرے پاس کیسے آ گیا ہے؟ ظاہر ہے کوئی شریف پاک باز خاتون اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ تنہائی میں کوئی مرد اس کے پاس آ جائے, اجنبی مرد ہو. تو فوراً فرمایا انی اعوذ بالرحمن. تو اس فرشتے نے کہا انما انا رسول ربی کی, اے مریم گھبرا نہیں, میں خود نہیں آیا, اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا. انما انا رسول ربی کی, تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں, رب کا فرستادہ ہوں, اور میرے آنے کا مقصد یہ ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, تاکہ تجھے پاک باز بیٹا عطا کروں, تاکہ تجھے ملے غلامًا زکیہ, پاکیزہ بچہ. سب سے پہلے جب فرشتے نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر دی تو اسی وقت یہ لفظ ہیں غلامًا زکیہ, پاک باز بیٹا, پاکیزہ بیٹا, زکیہ پاک مقدس بیٹا, جس میں کوئی غلاظت نہیں ہے, نجاست نہیں ہے, نہ کردار کی نجاست ہے, نہ عمل کی نجاست ہے, بلکہ غلامً زکیہ پاک باز بیٹا ہے. فوراً سیدہ مریم فرمانے لگی انا یکون لی غلام, میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا, تو کیا بات کہہ رہا ہے. ولم یمسسنی بشر, نہ مجھے کسی عورت, نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے. ولم اکو بغیہ, نہ میں بدکارہ ہوں. کیا معنی لم یمسسنی بشر, مجھے کسی مرد نے حلال طریقے سے نہیں چھوا, میں تو کنواری ہوں, میرا نکاح نہیں ہوا. ولم اکو بغیہ, میں بدکارہ بھی نہیں ہوں, نہ ناجائز طریقے سے مجھے کسی مرد نے چھوا ہے, نہ حلال طریقے سے چھوا ہے. انا یکون لی غلام, میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا. فوراً فرشتے نے کہا کذالکی قال ربک هو علی ہین, اے مریم تو کہہ رہی ہے مجھے کسی نے چھوا نہیں, میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا, کیسے ہوگا. ربک هو علی ہین, بغیر کسی مرد کے بیٹا عطا کرنا تے رب کے لیے بڑا آسان ہے, رب کے لیے بڑا آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, ہم اس بیٹے کو اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتے ہیں.
تاکہ پتہ چلے جب رب چاہتا ہے بغیر کسی اسباب کے اولاد عطا فرما دیتا ہے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے رحمت ہوگی، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اے مریم یہ وہ بات ہے امر مقضیہ جو طے ہو چکی ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تیرے بطن سے بغیر کسی مرد کے چھونے کے بیٹا پیدا ہوگا۔ فَحَمَلَتْهُ، فرشتہ آگے بڑھ کے فرشتے نے مریم کے دامن میں پھونک ماری، پھونک مارتے ہی عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے بطن میں تشریف لے آئے، اپنے ماں کے بطن میں آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے کا سارا واقعہ جو قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہی واقعہ حق اور سچ ہے، یہی سچا واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے بطن میں آ گئے، پھر وہ مراحل آئے پیدائش کے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، سیدہ مریم مخصوص وقت میں کھجور کے تنے کے پاس پہنچ گئیں۔ کیوں؟ بے کسی بے بسی میں، انتہائی بے کسی کا عالم کہ میں گھر میں کیسے رہوں گی، لوگوں کے درمیان کیسے رہوں گی، یہ وقت کیسے آئے گا۔ کھجور کے تنے کے پاس باہر چلی گئیں اور فرمانے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش اس سے پہلے میری موت آ چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی، اس لیے کہ کوئی پاک باز خاتون، با حیا بچی، شرم و حیا والی بچی اس کا تصور نہیں کر سکتی کہ اس کے ہاں اس طرح بیٹا پیدا ہو، تو بے کسی بے بسی میں انتہائی لاچاری میں فرمانے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا۔ جب سیدہ مریم پریشان ہوئیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فناداہا من تحتہا، وہی فرشتہ آیا، اس فرشتے نے آ کے آواز لگائی اور پکارا، اللہ تحزنی، اے مریم پریشان نہ ہو، اے مریم غم نہ کر، تو کہتی ہے میرے ہاں بیٹا کیسے ہو رہا ہے، قد جعل ربک تحتک سریا، اپنی ایڑی زمین پہ مار، جہاں تو زمین پہ ایڑی مارے گی اللہ وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دے گا۔ اے مریم یہ دیکھ، تیری ایڑی سے جو رب پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے، وہی رب تجھے بغیر کسی باپ کے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ مریم نے ایڑی ماری، پانی کا چشمہ نکلا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم کھجور کے اس تنے کو ہلا، کھجور کا یہ تنا خشک تنا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، وہ کھجور کا تنا خشک تنا تھا اور خشک تنے میں کوئی کھجوریں نہیں تھیں، فرمایا اس کو حرکت دے، اس کو ہلا، کھجور کے خشک تنے کو ہلائے گی تو ساقط علیہ کی رطبا جنیہ، تیرا رب تجھ پہ تازہ کھجوریں برسائے گا، تازہ کھجوریں گریں گی۔ فکلی وشربی، اے مریم اس چشمے کا پانی پی، یہ تازہ کھجوریں کھا، وقرری عینا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، پریشان نہ ہو، فإما ترین من البشر احدا، اگر کوئی مرد آ کے پوچھے کہ تجھے یہ بیٹا کہاں سے آ رہا ہے، تیرا حال کیا ہے، فقولی، تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے روزے کی نظر مانی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، کسی سے بات نہیں کروں گی، اشارہ کر دینا میرا روزہ ہے، میں گفتگو نہیں کروں گی۔